الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بعد از حمد و ثنا اور بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر غم گسار جہاں دستگیر زماں معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و وقار کے لائق محفل پاک میں شریک بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں برادر مکرم حافظ قاری محمد عابد حسین صاحب کا کہ آپ کی دعوت پر آپ نے مسلسل کافی ٹائم سے آپ رابطے میں بھی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیگر محفل پاک کے اندر میری فیملی کے جتنے ممبران مراد علماء کرام ثناءان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ رفیق سفر رہے ہیں، حضرت والا شان قبلہ قاری محمد احسن سلطانی صاحب، برادر مکرم محمد تصور کیانی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی مشفق و مہربان عظیم شخصیت اہلیان علاقہ میں محبوب الحسن صاحب برادر مکرم، دیگر علماء کرام جن کے اسماء گرامی سے مجھے واقفیت نہیں ہے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ اللہ رب العالمین تمام علماء کرام کا سایہ تادیر امت مسلمہ کے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ میں اسی بات سے آغاز کرتا ہوں کہ ہمارے بابا جی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کے لیے آپ آئے بیٹھے ہیں میں نام لوں یا نہ لوں، مدینے کے تاجدار بھی جانتے ہیں، رب العالمین بھی جانتے ہیں، آپ کے دلوں کی کیفیات بھی جانتے ہیں، آپ کی نیتوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ خالی جولیاں لے کے آئے ہیں، یہاں سے اٹھیں تو دعا کریں رب محبوب پاک کا صدقہ سب کی جولیوں کو مالا مال فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ساتھیوں کو کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں اس امت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس عظیم کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ آج ہماری امت مسلمہ جس پرفتن دور میں جن فتنوں سے دوچار ہے، اور ہم نے جس دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے مختلف رنگوں کو مسخ کر دیا ہے، ان ساتھیوں نے پھر سے وہ تصویر محمد مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے شاید ٹائٹل دیکھا ہے میں نے اشتہار پہ کہ اس میں رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شان صحابہ و اہل بیت و اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، مقدس نفوس کا سارے پاکیزہ ہستیوں کے عنوان سے پاکیزہ محفل کا انعقاد ہے۔ یقین جانیے صحابہ کرام کی ذات ہو یا اہل بیت اطہار کی ذات ہو، اولیاء کاملین کی ذات ہو، یہ رنگ ہیں سارے تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
ہم نے نا اس تصویر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ۔ کوئی صرف شان رسالت کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی صرف شان صحابہ کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی صرف شان اہل بیت کو لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے الحمدللہ پڑھا ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں، تو ہمیں اساتذہ ہمیشہ ایک وصیت کرتے تھے، بیٹا تم نے معاشرے میں جانا ہے تو ٹکڑوں والا دین نہیں جا کے لے کے جانا، تم نے ابو بکر و عمر والا دین لے کے جانا ہے امت کے سامنے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں اساتذہ بتاتے تھے کہ ہمارا حال آج امت مسلمہ کا یہ ہے کہ جہاں پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوگا تو ہم کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں۔ میں ذرا کھلے مزاج کا بندہ ہوں تو کھلے مزاج سے باتیں کروں گا معذرت کے ساتھ۔ جہاں پہ حق 4 یار لکھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو دیوبندی ہیں، اور جہاں پہ 5 تن پاک لکھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہیں۔ اساتذہ فرماتے تھے بیٹا اس میں سے جس مقدس گروہ سے آپ جدا ہوگے نا تو آپ کا دین اجڑ جائے گا، کخ بھی پلے بچے نہیں جائے گا۔ کیا شان رسالت کے بغیر گزارا ہوتا ہے؟ شان صحابہ کے بغیر گزارا ہوگا؟ شان آل بیت کے بغیر گزارا ہوگا؟ رب کائنات نے یہ ساری تصویر کھینچی ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ساتھ رہنے والے اہل بیت بھی شامل ہیں، صحابہ کرام بھی شامل ہیں، اور اہل بیت صحابہ میں شامل ہیں، جدا نہیں ہیں۔ کیا اہل بیت صحابہ نہیں ہیں؟ کیا سیدہ کائنات صحابیہ نہیں ہیں؟ کیا ازواج مطہرات صحابیات نہیں ہیں؟ کیا حضور کے صاحبزادے صاحبزادیاں وہ صحابہ کرام میں شامل نہیں ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا وہ جو میرے یار کے ساتھ رہتے ہیں وہ ابو بکر و عمر کی صورت میں ہوں، عثمان و علی کی صورت میں ہوں، رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑا ہی پیار کرنے والے ہیں، وہ آپس میں بڑا ہی پیار کرنے والے ہیں۔ رب فرما رہا پیار کرنے والے ہیں، آج کا امت ہی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے نہیں تو وہ تو بڑے اختلاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے جس رب نے مصطفیٰ کے ڈیرے پہ سب کو بٹھا رکھا ہے، ہمیں بھی بٹھانا چاہیے انہیں سب کو۔ اور یہ ہم اپنے ذاتیات کے اختلافات ان ہستیوں پہ لے آئے ہیں اور دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، تو آج نوبت یہاں پہ پہنچ چکی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان ہے، اسی میں ختم نبوت پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، اسی پہ عزت رسول پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، عزت صحابہ و اہل بیت پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، اغیار اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ آج چونکہ اس لیے یہ بات یاد رکھنا ہے، حضور کی شانیں ہوں، شان صحابہ ہو، شان اہل بیت ہو، شان اولیاء کاملین ہو، جس کو بھی چھوڑو گے نا تو دین کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ دین تبھی مکمل ہوگا جب رسول اللہ کی ساری نسبتوں کا حیا کرتے ہوئے حضور کی غلامی اختیار کرو، ساری غلامی رسول اللہ کی۔ یار دیکھو مجھے بتاؤ، میں کھلے دل سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے کسی رسول اللہ کی کسی ایک شان کو نہیں مانا تو کیا حضور کی شان کم ہو جائے گی؟ یا ہم نے نہیں مانا تو ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ ہم نے صحابہ کی شان کو نہیں مانا تو ان ہستیوں کی شان میں کمی ہو جائے گی؟ یا ہم نے مان لیا تو ان کی شان میں اضافہ ہو جائے گا؟ نانا، صحابہ تو وہ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں رب نے ازل سے میرے یار صحابہ کے دلوں کو دیکھا ہے اور اپنی نظر و الوہیت ڈال کر انہیں محمد عربی کی غلامی کے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرما لیا۔ میں اور آپ شان کم کرنے تو کیا ہو سکتا ہے؟ جن کے لیے رب کائنات شانیں بیان کر رہے ہیں، جن کی ایمان پہ رب کو اتنا کامل یقین ہے اور ناز ہے صحابہ کے ایمان پہ، فرماتے ہیں آمنو کما آمن الناس، لوگوں قیامت تک لوگ آئیں گے ایمان لینے والے، لیکن ایمان حاصل کرنا ہے اور ایمان پہ آنا ہے تو ایمان یوں قبول کرنا جیسے ابو بکر و عمر نے کیا ہے۔ یہ آمنو کما آمن الناس علماء کی موجودگی میں بڑے وثوق سے یہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے۔ رب فرما رہا اگر ایمان حاصل کرنا ہے نا اور ایمان کے دائرے میں آنا ہے تو ایمان ایسے ہی قبول ہوگا جیسے ابو بکر عمر عثمان و علی کا ایمان ہے۔ اور حضور کی شانیں تو ہیں ہی وراء الورا، پھر
میں اور آپ اگر شان گھٹانے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت حسان ابن ثابت جیسا بندہ جب عرض کرتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ کی ساری شانیں دیکھ کے لگتا ہے رب تو آپ کو اپنی مرضی سے بناتا رہا ہے۔ صحابہ جن کی شانیں بیان کرنے والے ہوں، میں اور آپ کرنے والے ہوں تو کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسی طرح اہل بیت اطہار ہیں۔ رب کائنات یاد رکھے تقابل نہ کیا کریں۔ پرابلم تب بنتی ہے ہم اپنے ذاتی اختلافات نہ جب ان پاک ہستیوں پہ آ کے کرتے ہیں اور تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ افضل ہیں تو وہ افضل ہے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے شان صحابہ۔ 19 منٹ میرے پاس باقی رہ گئے ہیں، تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں صرف پہلے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جس مقصد کے لیے ان ساتھیوں نے کام کیا، اہتمام کیا ہے، تو اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ صرف شانیں سن کر باہر نکل کر بس اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، دوسرے دن معاملہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ بات یہ ہے اپنے آپ کو ان تمام فروعی اختلافات سے نکال کر ایک محمد عربی کی ختم نبوت کے جھنڈے تلے آ جائیں، پھر مرزا قادیانی کے ماننے والے ہوں یا یہود و نصارہ کے کوئی پٹھو ہو، کسی کی جرت ہی نہیں ہے رسول اللہ کے غلاموں کی طرف کوئی نظر اٹھا کے لے۔ آپ ایک جھنڈے تلے آئیں تو صحیح نا۔ صحابہ کرام کی شان وراء الوراء ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی تعداد کم و بیش فکس نہیں ہے، 1,24,000 تقریباً یہ انبیاء کرام کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور رسول اللہ کے صحابہ کی تعداد بھی کم و بیش 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ شان صحابہ دیکھیے، رب کائنات نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اور رسول اللہ کے صحابہ کی تعداد بھی اتنی بزرگوں نے لکھی ہے۔ اب اس میں کمال یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ انبیاء کی تعداد بھی اتنی ہے، صحابہ کی تعداد بھی اتنی ہے، سارے نبیوں کو جتنی رب نے شانیں عطا کی تھی نا، وہ اکٹھی کر کے اپنے یار مدینے کے تاجدار کو عطا فرما دی ہیں۔ اور پھر آمنہ کے لال بیٹھ گئے ہیں، اور رسول اللہ ایک ایک اپنے غلام صحابی کو اپنے سینے لگاتے گئے ہیں، اور ایک ایک صحابی کے سینے میں ایک ایک نبی کی وہ ساری شانیں اتارتے گئے ہیں۔ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں کی شانیں رب کائنات نے رسول اللہ کے غلام صحابہ کو عطا فرما دی۔ ایک ایک نبی کے مختلف احادیث بھی ہیں، حضور نے فرمایا میرا فلاں صحابی فلاں نبی کی طرح شانیں ہیں، فلاں کی شانیں فلاں نبی کی طرح ہیں۔ یہ وقت تو کہ نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے یہ فگر بتا رہا ہے امام الانبیاء نے نبیوں کی ساری شانیں اٹھا کے اپنے غلام صحابہ کو عطا فرما دی۔ یہ شان ہے صحابہ کرام کی، لیکن درجے اپنے اپنے ہیں۔ کسی کو شان ملی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی شانوں سے، کسی کو مرتبے ملے ہیں تو حضرت خلیل اللہ والے، کسی کو ملے ہیں موسیٰ کلیم والے، کسی کو ملے ہیں حضرت یوسف والے، کسی کو ملے ہیں حضرت عیسیٰ والے۔ ہر ایک کے رنگ اپنے ہیں۔ جس طرح سارے نبیوں کی شانیں وراء الوراء ہے، اسی طرح ہر صحابی رسول کی شانیں وراء الوراء ہے۔ ہر صحابہ کی شان وراء الوراء ہے، جس کو جتنا رنگ ملا ہے اور جتنی قربت ملی ہے۔ اب خیر التابعین ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ حضرت نجاشی کے پہلے مقام کو نہیں چھو سکتے، جنہوں نے ایک بار مدینے کے تاجدار کو دیکھا ہے۔ ارے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جنہوں نے غار ثور میں جھولی میں بٹھا بٹھا کے آمنہ کے لال کو 3 دن تکتے رہے ہیں، اس ابو بکر صدیق کی شانوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہر ایک کی شان اپنی اپنی ہے، رب نے جس کو جتنی عزتیں عطا فرمانی تھی۔ اور پھر صحابہ کی جماعت میں دیکھیں تو بڑی جماعتیں ہیں دو، ایک ہے مدینے کے رہنے والے جنہیں انصار کہا جاتا ہے، اور ایک ہے بڑی جماعت مہاجرین کی جنہوں نے مکہ وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، والدین چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، سارا کچھ چھوڑ کر مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اب ان دونوں جماعتوں میں سے بزرگ فرماتے ہیں کہ مہاجرین کی شان زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ سارا چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں۔ پھر ان میں سے وہ صحابہ جو بدری صحابہ ہیں، بدر میں جنہوں نے شرکت کی ہے حضور کے ساتھ، وہ زیادہ افضل ہیں۔ پھر ان میں سے جو 10 مبشرہ 10 وہ صحابہ، ویسے تو سارے کے بارے میں رب نے فرمایا ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں، محمد کے غلام میرے اوپر راضی ہو گئے ہیں۔ ویسے تو ساری جنتی ہیں،
پیر الیاس ستار قادری صاحب نے تو سارے فیصلے کر دیے ہیں، ہر صحابی نبی، ہاں بولے بولے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ویسے تو ساری برال ورائیں جنتوں کے وارث ہیں، لیکن مقام اپنا اپنا ہے۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جنہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو ایک جگہ پہ 10 کو حضور نے بیٹھ کے جنتی کی بشارت دی ہے، یہ افضل ہیں۔ ان کے بعد پھر رسول اللہ کے چاروں یار افضل ہیں۔ پیار سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میں جلدی جلدی اختتام کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ چار افضل ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، کوئی نہیں انہاں چاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، انہاں جان نثاراں ورگا نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا، انہاں چاراں یاراں ورگا۔ اوہ اعظم شان صدیق کی پوچھنے ہکو یار ہزاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنے ہکو یار ہزاراں ورگا۔ پھر ان چاروں صحابہ میں سے رب کائنات نے ابو بکر صدیق کو شان سب سے وراء الورا عطا فرما رکھی۔ درجے اپنے اپنے ہیں، جس کے حصے میں جتنی عزتیں آئی ہیں رب نے اسے اتنا ہی مقام عطا کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کا اپنا مقام ہے، مولا علی کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے نا، لیکن یہ ایک کا مقام بیان کرنے سے دوسرے کے مقام کی نفی نہیں ہوتی۔ سوچا بھی نہیں کریں کہ مولا علی کی شان بیان کریں تو ابو بکر صدیق کی شان کم پڑ جاتی ہے، یا ابو بکر کی شان بیان کریں تو مولا علی کی کم پڑ جاتی ہے۔ نہ، ہم ابو بکر کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں داد مولا علی دیتے ہیں، اور مولا علی کی بیان کریں تو ہمیں داد جناب صدیق اکبر عطا فرمایا کرتے ہیں۔ ہم تو حضور کے ہر غلام کو جناب والا سلام پیش کرنے والے ہیں، چاہے وہ ابو بکر و عمر ہوں، عثمان و علی ہوں، جناب حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت امام حسن مجتبی ہوں، امام حسین ہوں، کوئی بھی ہو، ہم تو رسول اللہ کے ہر غلام جنہوں نے عزت رسول پہ پیرے دیے ہیں، بلکہ میرے علی شاہ سے لے کر ہم تو خادم حسین تک سلامیاں پیش کرنے والے ہیں۔ ہم تو حضور کی ہر نسبت کو حیا کرنے والے ہیں، اور کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ اگر نہیں کریں گے تو اپنا بگڑے گا، ان ہستیوں کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ بابا جی تاریخی جملہ کہا کرتے تھے کہ تو کہتا ہے کہ میں ابو بکر و عمر کو جناب والا ایمان والا نہیں مانتا، بابا جی کہا کرتے تھے تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے، رب کائنات نے تو رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ الصحابی کالنجوم، وہ تو ستاروں کی مانے چمکنے والے ہیں، تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کے ایمان پر رب نے ناز اٹھایا ہو اور حضور نے ناز اٹھایا ہو، فرشتے جنہیں سلامیاں دینے آتے ہو، ارے ابو بکر و عمر عثمان و علی سارے صحابہ جنہیں جبریل آ کے سلامیاں دیتا ہو انہیں صحابہ کرام کہا جاتا۔ اور اہل بیت اطہار، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسین پھول، ان کی شان وراء الورائے، مقام دگر دگر است، مقام جگر جگر است۔ صحابہ اپنے مقام پہ، لیکن رسول اللہ کا اپنا جو خون ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ یار جتنا بھی قریبی ہو، یار یار ہوتا ہے، لیکن بیٹے کے برابر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا۔ اس لیے ہمیں تو بابا جی نے الحمدللہ ایک ہی بات سکھائی ہے، پتر جب بات رسول اللہ کی نسبت کیا جائے پھر تحقیقیں نہیں ہوتی، پھر سر جھکا کے چپ کر کے ماننا پڑتا ہے، بس بات ختم۔ بابا جی سے سوال کیا گیا ایک مرتبہ، حضور مسئلہ کھڑا ہوا ہے سیدہ کائنات کے بارے میں، تو آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ نے فرمایا پوچھتے ہو کیا موقف ہے؟ میں تو کہتا ہوں سیدہ کائنات کے گھر کی بکریاں جس راستے سے گزر گئی ہیں، رب نے اس دھرتی کے اس پاک مٹی کے ذروں کو بھی پاک فرما دیا ہے۔ ہم تو ہر حضور کی نسبت کا حیا کرنے والے ہیں الحمدللہ، اور کرنا بھی چاہیے۔ نہیں کریں گے تو اپنا کچھ بگڑ جائے گا، ان ہستیوں کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اور ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ صرف فضائل سنانے سے بات نہیں بنتی، یاد رکھنا۔ ہم فضائل بیان نہ بھی کریں تو رب نے ان کے بڑے فضائل انہیں عطا کیے ہیں۔ یہ فضیلت کیا کم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا مکھڑا دیکھ دیکھ کے زندگی گزاری ہے، انہیں رب نے بڑی شانیں عطا فرمائی، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بدلیں اور ان کے نقش۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے نا میں زندگی گزارنے کے لیے کسی کو اپنا آئیڈیل بناؤں اور اس کے پیچھے چلوں، تو پھر کسی زندہ بندے کے نہیں،
پھر اپنا آئیڈیل کسی فوت شدہ کو مانو. حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا زندہ بندہ فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا اعتراض ہوگا اس پر، فلاں کمی ہے، فلاں کمی ہے، فلاں کمی ہے. لیکن آگے آپ فرماتے ہیں، خود ہی فرماتے ہیں، فرمایا کسی کو اپنا رابر ماننا ہو تو آؤ ابو بکر و عمر صحابہ کو مان لو، رب کے کائنات کے بہترین لوگ ہیں، بہترین ہستیاں ہیں. آنکھیں بند کر کے جن کے پیچھے چلیں گے رب فرمائے گا آمنو کما آمن الناس، تم نے ایسا ایمان لے آئے ہیں جیسے ابو بکر و عمر کا ایمان ہے، جاؤ قبول کیا ہے، قبول کیا ہے. ان کو اپنا آئیڈیل مانیں اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. سنیں صحابہ کرام کی شان تو پھر کبھی موقع ملے گا تو میں بیان کروں گا، بھی چونکہ ٹائم بڑا اختصار کے ساتھ دیا گیا ہے. صحابہ کرام کی ایک ایک صحابی کی شان سارا دن ساری رات، بلکہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، یہ ایک صحابی رسول کی شان کوئی نہیں بیان کر سکتا تو صدیق اکبر کی کون بیان کر سکتا ہے، جن کے بارے میں حضرت عمر پاک کہتے ہیں مالک کاش مجھے عمر بن خطاب نہ بنایا ہوتا، ابو بکر کے سینے کا بال بنا دیا جاتا مجھے. ان کی شانیں. اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں میرا ایمان نہیں مانتا، میں نے کہا پتر پہلے خود ایمان والا بننا پڑتا ہے تب ابو بکر کی ذات سمجھ آتی ہے، اس کے بغیر نہیں آتی. تو کولا کاٹا کہتا ہے جی میں نہیں مانتا، تیرے نہ ماننے سے پھر کیا بگڑ دیتا ہے. وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ جن کے احسان آج بھی اسلام پہ باقی ہیں، آج بھی جن کے قرضے باقی ہیں اسلام کے اوپر، اس ابو بکر صدیق. اور یہ ہمارے ذاتی اور چھوٹے چھوٹے اختلافات جھگڑوں کی وجہ سے میں بخدا برملا کہتا ہوں، ہم ساری زندگی لڑتے رہے، سنی شیعہ وہابی، جناب نون لیگ، کاف لیگ، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، اور فائدے غیر اٹھا کے آج یہ حال اس نوبت پر پہنچ چکی ہے کہ آج روڑوں پہ کھڑے ہو کے صحابہ کرام کو صفے بنا کر گالیاں دی جاتی ہیں. یہ ہمارے ان چھوٹی لڑائیوں اور جھگڑوں کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ. اگر آج ہم زندہ ہوتے نا، اپنے لڑائیوں سے باہر کھڑے ہو کے ایک جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں ہوتا جیسے جھنڈا صحابہ نے محمد عربی کا اٹھا کے رکھا، پھر کسی کی جرت نہیں تھی کوئی رسول اللہ کی طرف انگلی اٹھا کے دیکھتا. آج یہ کیوں نوبت یہاں؟ مفتی منیب صاحب سے میں سن رہا تھا، وہ رو پڑے، کہنے لگے عمر بڑھاپا ہو گیا، آج تک نہیں اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کراچی کی سڑکوں کے صفے بنا کر حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دی گئی ہوں. یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے جھگڑوں کی وجہ سے ہوا ہے. کسی نے جناب والا ایک پارٹی کو پکڑ لیا، کسی نے دوسری کو. اپنی پارٹیوں کے چکر میں ہم نے پاک ہستیوں کے اوپر جناب آ کر اپنے معاملات اور دشمنیاں مٹا رہے ہیں. بابا جی فرماتے ہیں بس ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے چلو، پھر تمہیں دنیا کے ٹھوکرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آئیں صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو اپنائیں، پھر دیکھنا میرا رب کرم کیسے کرتا ہے. پھر حضرت ہمیں یہ ہماری معیشت نہیں دیکھی جائے گی پاکستان کی معیشت کیسی ہے. پھر جناب والا حضرت عمر پاک کے اگر تن پاک پر پیمند والا لباس بھی ہونا اور منہ بیت المقدس والی طرف کر دیں تو یہودی کہتے ہیں جناب ہم لڑائی کے قابل نہیں ہیں، یہ لے چابیاں بیت المقدس بغیر جنگ کے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. بس ہمارا یہی مقصد ہے اور یہی تحریک لبیک یا رسول اللہ درد لے کر نکلی ہے. بالکل ہم نہ عزت رسول پہ کوئی ہاتھ انگلی اٹھانے دیں گے کسی کو، نہ کسی کو شان صحابہ پر، نہ کسی کو شان اہل بیت پہ. رسول اللہ کی ہر عزت پہ پہرا دینے کے لیے محمد عربی کے غلام کھڑے ہیں الحمدللہ. اس لیے ہمارا یہ لوگ کہتے ہیں باجی یہ سیاست کے لیے مولوی آئے ہیں، تو وہ جو باقی کر رہے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کی امامت کروا رہے ہیں. عجیب سلسلہ ہے جی، مولوی سیاست کرنے آئے ہیں. میں نے کہا ہم سیاست کرنے آئے ہیں، بالکل میں کہتا ہوں، لیکن ہمیں وہ اس کرسی کی ضرورت ہے جس پہ ابوبکر صدیق بیٹھا ہو. نہیں پیار سے کہہ دے سبحان اللہ. ہم اس کرسی کی طلب میں نکلے ہیں جس کرسی عدالت پہ مولا علی جیسا قاضی القضات بیٹھا ہو. پھر گستاخ رسول اللہ کو گالیاں دینے والی آسیہ ملونہ کی رہائی کا پرفارم پہ سائن نہیں کرے گا، وہ سائن کرے گا من سب نبیین، من سب نبیین. ہاں حضرت عمر پاک فرمایا کرتے تھے مدینہ پاک میں جب تک علی المرتضیٰ جیسا جب چیف جسٹس موجود ہے تو کسی اور کو فتویٰ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کدھر سے لڑائیاں جھگڑے نکال لی ہیں لوگوں نے. حضرت عمر پاک کہتے ہیں علی پاک جب ہوں تو کسی اور کو فتویٰ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ہمارا یہی موقف ہے. ہم یہ کہتے ہیں بالکل ہمارا برملا قسم بخدا ممبر سے قرآن مجید سامنے پڑھا 1% بھی ہمارا دنیاوی مقصد نہیں ہے تحریک لبیک کا کوئی کہ ہمیں یہ فائدہ ہو. یہ ان ساتھیوں سے پوچھ لیں, میرا ان سے رابطہ ہوا ہے مہینے سے, بلکہ پیچھے ایک پروگرام کر کے ان سے 1 ٹکا بھی مانگا ہے میں نے, 1 روپے بھی مانگا ہے. آج تو مولوی پہلے ڈیمانڈیں کرتے 40,000 20,000 بھیج دینا پہلے اکاؤنٹ میں 20,000 پھر آخری دن لے لوں گا. 1 روپے بھی ڈیمانڈ نہیں کیا. ایک ہی بس ہمارا درد ہے, بس یار رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ایک ہی درد ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے. باقی ہمیں بابا جی کہتے تھے جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ مالک بڑا ہی نوازا کرتے ہیں. الحمدللہ ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں, ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. جب ایران فتح ہوا تو صحابہ کرام کچھ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ بیت المال کے اوپر. صحابہ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں کسی چیز کے کھڑکنے کی آواز آئی. اچانک دیکھتے ہیں صحابی رسول اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے سونے کا تاج وہ جناب والا روڑتے ہوا آ رہا ہے, اور آ کے ٹھوکر مار کے انہوں نے بیت المال کی ڈھیری پہ ڈال دیا. ہم نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے بادشاہ وقت کو قتل کیا, یہ اس کے سونے کا تاج ہے, اس کو بھی بیت المال میں شامل کر لو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا جناب رک جائیں, یہ قتل آپ نے کیا ہے اور اتنا بڑا موذی مارا ہے تو یہ آپ کا انعام بنتا ہے, یہ تاج آپ لے جائیں, بیت المال کا باقی تقسیم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا نا, یہ رکھیں سونے کے تاج, جس رسول اللہ کے لیے میں کام کرتا ہوں مدینے کے تاجدار خود مہربانیاں فرما دیں گے. ہم ان صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں, ان رستوں پہ چلے ہیں اور ان رستوں کے راہی بنے ہیں. ہمیں دنیا کی کسی اور خزانوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں خدا کے لیے آؤ, ابھی بھی وقت ہے. نون لیگ, پی ٹی آئی, کاف لیگ, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث کے چکروں میں نکلو. میں کہتا ہوں روپڑ کا یہ نظارہ بنے کہ آپ جدھر سے نکلیں تو ایک ہی آواز آئے, محمد عربی کے شعر آ رہے ہیں, شعر آ رہے ہیں. ہوگا جی ایسا منظر محبوب صاحب, ہوگا جی ایسا منظر. ہاتھ کھڑے کر کے ماشاءاللہ ذرا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. چلو جی, تاجدار ختم نبوت کے صدقے میں میرا تھوڑا ٹائم بڑھ گیا ہے. ویسے میں تو اختتام کر رہا تھا. ماشاءاللہ ایک دفعہ لگا دیں تاجدار ختم نبوت. اس طرح نہیں, ابھی بھی بہت سارے ہاتھ, ابھی مسجد میں بیٹھ کے ہاتھ نہیں نکال رہے تو باہر چوک میں کھڑے ہو کے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. ذرا نکالیں تاجدار ختم نبوت. پتہ چلے روپڑ کے اندر آج رسول اللہ کے غلام اکٹھے ہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہاں, اس لیے اب جہاں بھی بات ہو رسول اللہ کی عزت و ناموس کی, یہ چھوڑیں وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ دیکھیں بھئی میں رسول اللہ کی عزت کے لیے کیا کر رہا ہوں. اور یاد رکھیں شان صحابہ کی بات ہو, شان اہل بیت کی بات ہو, یہ اصل عزت رسول کا مسئلہ ہے, یہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے. مجھے بتائیں, میں ان علماء سب کی قدر کرتا ہوں, عالم دین ہیں, اگر یہ میرے سالے کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو میں انہیں اچھا سمجھوں گا؟ یہ علماء ہیں, قدر کرتا ہوں, ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن اگر یہ میرے سالے کے بارے میں بات کریں گے تو میں انہیں اچھا سمجھوں گا؟ تو جو رسول اللہ کے سالے کے بارے میں بات کرے گا, خال المسلمین, امیر المومنین, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بہن ہے رسول اللہ کے گھر میں حضرت ام حبیبہ. کوئی مفتی ہو, قاری ہو, محقق ہو, محدث ہو, مفسر ہو, وہ جتنا چاہے دین کی خدمت کر لے, رسول اللہ اسی قبول کریں گے جو رسول اللہ کے گھرانے کو قبول کرے گا. اس لیے حضور کے سارے حضور کی جناب عزت کا خیال جتنا مرضی تحقیقیں کر لے, جب تک رسول اللہ کے گھرانے کا احترام نہیں ہوگا. حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے گھرانے میں شامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رب فرماتا ہے میرا یار اپنی مرضی سے نہیں بولتا, وہی بولتا ہے جو وہی خدا ہوتی ہے. تو اب حضرت امیر معاویہ کے گھر میں دولہا بن کے رسول اللہ جا رہے ہیں تو کیا حضور اپنی مرضی سے جا رہے ہیں؟ نہیں, اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. یار حضرت ام حبیبہ بہن ہے حضرت امیر معاویہ کی, تو حضور جناب والا دولہا بن کے جا رہے ہیں, تو کیا اس گھر میں حضرت امیر معاویہ نہیں تھے جس گھر میں رسول اللہ کی شادی ہو رہی ہے؟ تو رب کائنات اپنے محبوب کو وہاں بھیج رہا ہے جو مولا علی کا دشمن ہے معاذ اللہ.
نہ سنے امیر معاویہ. آپ اپنی محفل لگا کے بیٹھے ہیں تو صحابہ و اہل بیت کس طرح ہیں. محفل لگا کے بیٹھے ہیں تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں محفل والو جو مجھے مولا علی کا قصیدہ سنائے گا مجھے 10,000 دینار انعام دوں گا. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ. قصیدہ کس کا سنائے گا؟ مولا علی کا قصیدہ سنائے گا, اسے 10,000 انعام دوں گا. اور جو قصیدہ سنتے قصیدے کے بعد کہتے ہیں علی کی شان اس سے بھی وراء الوراء ہے, اس سے بھی بلند و بالا ہے, اس سے بھی بلند و بالا ہے. اور آخر میں خود قصیدہ لکھا. وہ قصیدہ سنا دوں 2-4, وہ 2 جملے سنا دو جو حضرت امیر معاویہ نے مولا علی کا قصیدہ پڑھا ہے. اب کوئی دنیا کا کتا بھونکے اور کہے یہ تھا تو وہ تھا. میں نے کہا پٹواری نہ بن, تو فیتے رکھ اپنے پاس, علی وہیں پہ ہے جہاں پہ امیر معاویہ بیٹھے ہیں. مولا علی حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں هو النبأ العظیم. اوہ لوگوں میں سناتا ہوں علی کا قصیدہ. علی پاک رب کائنات کی بہت بڑی خوشخبری کا نام ہے. وَفُلْقُ نُوحٍ. آگے فرماتے ہیں لوگوں میں بتاؤں علی کون ہے؟ مولا علی کشتی نوح کی طرح ہیں جو ان کے پیچھے لگ گیا رب ہر عذاب سے اسے نجات عطا فرما دے گا. آگے فرمایا وَبَابُ اللَّهِ. رب کا دروازہ علی پاک ہے. آگے فرمایا وَانْقَطَعَ الْخِطَابُ. وہ لوگوں سارے جہان کے قصیدے جس پہ ختم ہو جاتے ہیں اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں. دشمنوں کے قصیدے بھی کوئی پڑھا کرتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے تاریخیں گھڑ لی ہیں جناب والا. اختلاف ہوتے رہتے ہیں 2 بھائیوں کے درمیان آپس میں. نہیں ہمارے اماں ابا کے اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں؟ اوہ اللہ گھروں میں سکون عطا فرما دے, لیکن ہوتا ہے کہ نہیں؟ مانے یا نہ مانے جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے کہ نہیں؟ مار پیٹ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کہو نا اپنی اولاد کو کہ ابا جی کو گالیاں دو گے, غلطی بھی ہے تو ابا جی کو گالیاں دیں گے؟ نہیں جی مولانا دیکھو جی ہمارے گھر کے بزرگ ہیں. میں نے کہا تیرے گھر کے بزرگ ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا, تو جو اسلام کے بزرگ ہیں ان کے خلاف کیوں بکواس کرتا ہے پھر؟ اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہے بالکل. میں نے پہلے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو مولا علی اور ابو بکر دونوں سامنے کھڑے ہیں, حضرت صدیق اکبر اور مولا علی شیر خدا. اور مولا علی قصیدے پڑھ رہے ہیں ابو بکر صدیق کے, اور ابو بکر قصیدے پڑھ رہے ہیں مولا علی کے. دونوں ایک دوسرے کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. جناب سرکار تشریف لے آئے, حضور سن کے خوش ہوئے. فرمایا اوے ابو بکر علی میں تمہیں بتاتا ہوں یہ سارے جہان کی درخت کی کلمے بنا لو, سارے جہان کے پانی کی سیاہی بنا لو, اور یہ ساری زمین کاغذ بنا لو, اور کوئی لکھتا پھرے ابو بکر اور علی کی شان کوئی نہیں بیان کر سکتا. رب نے اس سے بھی زیادہ عطا کر کے رکھی ہے. ہاں حضور ابو بکر صدیق تشریف لے آئے تو مولا علی کو دیکھ کر ابو بکر صدیق مسکرانے لگے تو علی پاک فرمانے لگے ابو بکر مسکرا کیوں رہے ہو؟ حضور مسکرا رہا ہوں, سنا ہے رسول اللہ نے فرمایا جنت کی ٹکٹیں علی نے بانٹنی ہیں. مولا علی مسکرا دیے, فرمایا ابو بکر تمہیں مبارک ہو, رسول اللہ نے مجھے اختیار دیتے ہو یہ فرمایا تھا علی جنت کی ٹکٹ اسے دینی ہے جو میرے یار ابو بکر صدیق سے پیار کرنے والا ہوگا.